لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر زمہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم ناخر للعالمین ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ وہ زمین سے عرش پر بے گماں وہ نظر نظر میں کہاں کہاں کبھی سوئے عرش کبھی لا مکان اب تھے وہاں اب ہیں یہاں وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ بلغ العلا بکمال۔ اور وہ احد صمد کے نقاب میں وہ تجلیوں کے باب میں وہ ابن منی کی کتاب میں وہ مسکرائے صحاب میں تو فرشتے بولے مرحبا مرحبا کشفت دجا بجمال ہی کشفت دجا بجمال ہی۔ وہ جو انبیاء کے جلال تھے وہ جو کربلا کے جمال تھے وہ اویس یا کے بلال تھے یہ حضور ہی کے خصال تھے حسنت جمیع خصال ہی۔ اور یہی وصف تھا یہی قدسیوں کا وجود تھا یہی عاشقوں کا درود تھا یہی سنیوں کا درود تھا۔ مخدوم کہہ دے برملا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرنے کے بعد اور بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے والد گرامی میاں محمد ارشد بزمی صاحب نے اپنی رہائش گاہ پر منعقد کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی حاضری ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر والدین کے لیے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور والدین کا سایہ تا دیر سروں پہ قائم اور دائم فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ سامعین ذی وقار، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ جیسے ہی اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اہل ایمان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں اور لبوں پہ یہ ترانہ مچلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، ارے لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلی بازاروں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں اور ہر طرف یہ اعلان ہوتا ہے کہ سونا آیات سج گئے نے گلیاں بازار۔ اور جب یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کے موقع پہ سارا انتظام ہوتا ہے تو ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے میلاد کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا، گھروں کو سجایا، گلی بازاروں کو سجایا، محلوں کو سجایا، علماء کو بلا کے، نعت خوانوں کو بلا کے حضور کے میلاد کی محافل کی، تو یہ سارا کچھ کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ انسان جو ہے یہ فطرتی طور پہ لالچی ہے اور جب انسان کو کسی کام کا حکم دیا جائے
کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کے معاوضے میں ملے گا کیا؟ اور کسی بات سے منع کیا جائے تو پھر بھی یہی سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں اس کام سے رک جاؤں تو معاوضے میں ملے گا کیا؟ یعنی انسان فطرتی طور پہ لالچی ہے، اگر کسی کام کے کرنے کا کہا جائے تو پھر بھی یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ کیا ملے گا، کسی کام سے روکا جائے تو پھر بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر میں اس سے رک جاؤں گا تو اس سے ملے گا کیا؟ تو میلاد کی محفل پہ خوشی کا اظہار کرنا اور محافل میلاد کا انعقاد کرنا، جو بندہ ان کاموں کے اندر مصروف ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر، جس گھر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل ہوتی ہے، سارا سال اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، سارا مہینہ اس گھر کے اندر، اس جگہ پر اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میلاد کے مہینے میں میلاد کی خوشی کرنے پہ انعام کیا ملتا ہے؟ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ رہے تھے، حضور کی باتیں کر رہے تھے۔ اس میلاد کی محفل کے اندر ایک یہودی کا مسلمان غلام بیٹھا ہوا تھا، اور اس محفل کے اندر ایک غریب شخص نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، اگر کوئی 4 درہم مجھے دے تو میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر 4 دعائیں کروں گا۔ اب اس نے یہ سوال کیا تو وہ جو یہودی کا غلام بیٹھا ہوا تھا حقیقت میں مسلمان تھا، وہ مسلمان غلام کے پاس 4 دینار تھے، اس نے وہ 4 دینار نکالے اور حضرت منصور بن عمار کے ہاتھوں میں دیے اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، اے عالم دین، میرے لیے 4 دعائیں کرو۔ کہا کون سی دعائیں کرانا چاہتا ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور اس کی غلامی سے نجات چاہتا ہوں، پہلی دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے غلامی سے نجات عطا فرما دے۔ دوسرا سوال یہ ہے، غریب ہوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے مال و دولت عطا کر دے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ یہودی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اور چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے مالک کی بھی بخشش کر دے۔ یہ 4 دعائیں حضرت منصور بن عمار نے محفل میلاد کے اندر اس بندے کے لیے کی۔ محفل میلاد ختم ہوئی، گھر کے اندر پہنچا، اس کے مالک نے پوچھا کیا ہوا، آج تو بڑا دیر سے آیا ہے۔ اس نے ساری محفل میلاد والی کہانی جو تھی اس کے سامنے رکھی کہ اس طرح میں گزر رہا تھا، رستے میں آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل تھی، وہاں پہ حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے ہو رہے تھے، تو میں محفل کے اندر بیٹھ گیا، 4 دینار کا سوال ہوا، 4 دعائیں کرا کے اب اس لیے دیر ہوئی۔ کہا کیا دعائیں کرا کے آئے ہو؟ کہا پہلی دعا یہ کرائی ہے، غلام ہوں، اللہ تعالیٰ غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ تو وہ جو یہودی تھا، اس کا مالک تھا، وہ کہنے لگا جا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے غلامی سے آزاد کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلامی سے نجات دے دی۔ اس نے کہا دوسری دعا یہ کروائی تھی کہ غریب ہوں، اللہ تعالیٰ غربت دور کر دے۔ اس نے 4000 درہم منگوائے اور اس کی جھولی کے اندر ڈال کے اس کو غنی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری دعا یہ تھی کہ میں نے کہا تھا میرا مالک یہودی ہے، اللہ تعالیٰ میرے مالک کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ اب وہ محفل میلاد کے اندر دعا کا صدقہ دیکھیے، فیضان دیکھیے کہ دعا ہوئی تھی، اس دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب اس نے تیسری بات سنی تو اس نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہا چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تیری اور میری بخشش کر دے۔ اب اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، وہ رو کے کہنے لگا جو کام میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا ہے، بخشش کا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔
یہ اتنی بات کہی، رات ہوئی، سو گیا، خواب کے اندر کسی کی آواز آتی ہے، اے بندے جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا ہے، جو میرے بس میں ہے وہ میں کرتا ہوں، جا میں نے تیری بخشش بھی کی، تیرے غلام کی بخشش بھی کی۔ میلاد مصطفیٰ کا فیضان تھا کہ آواز آتی ہے، صدا بلند ہوتی ہے، میں نے تیری بھی بخشش کی، تیرے مالک کی بخشش بھی کی، منصور بن عمار کی بخشش بھی کی، اور جتنے محفل میلاد کے اندر آئے تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں، حضور کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، یہ فضول میں نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ اگر ہم حضور کے آنے کی خوشی کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام ہماری اس خوشی سے خوش ہوتے ہیں۔ جہاں پہ یہ خوشی ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور اللہ رب العزت کی برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور بخشش کے پروانے بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ تو سامعین ذوالوقار، آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بڑی خوبصورت آیت مقدسہ ہے اور محفل میلاد کا نچوڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق میں نے ایمان والوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مولا کیا احسان کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجسمہ نعمت بنایا ہے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنے احسانات ہیں انسان کے اوپر۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے اندر اللہ کا ایک بندہ تھا، اس نے 400 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی۔ کتنے سال؟ 400 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، اور اس کا سر سجدے کے اندر رہتا تھا۔ ہم جب زمین پہ آتے تب بھی وہ سجدے میں ہوتا، جب زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتے اس وقت بھی سجدے میں ہوتا، اور اس کے لبوں پہ یہ جملہ ہوتا تھا مولا مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا۔ اور ہمیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً اللہ اسے سجدے کی حالت میں موت عطا کرے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ نے اسے سجدے میں موت عطا کی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں پہنچا دو۔ جب اتنی بات ہوگی نا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جنت تو تیری رحمت سے مل گئی، تو میری وہ 400 سال کی عبادت جو تھی وہ کس کھاتے میں گئی؟ اس 400 سال کی عبادت کا کیا بنا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے اپنی عبادت پہ ناز ہے، مان ہے تجھے عبادت کے اندر، چلو اسے میزان عمل کے اوپر لے جاؤ۔ میزان عمل کے اوپر آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 400 سال کی عبادت اور دوسرے پلڑے میں اس کی آنکھ کا ڈیلا رکھو۔ ایک پلڑے کے اندر اس کی عبادت ہے، دوسرے میں اس کی آنکھ کا ڈیلا، ایک نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا کی۔ اب وزن کیا گیا، جب وزن کیا گیا 400 سال کی عبادت کم ہو گئی اور آنکھ کی نعمت کا وزن زیادہ ہو گیا۔ اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رویا، چلایا مولا غلطی ہو گئی، مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت عطا کر دے، تو اللہ نے اسے اپنی رحمت سے جنت عطا کر دی۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ایک نعمت ہمیں آنکھ کی عطا کی ہے، وہ بندے نے 400 سال عبادت کی اور 400 سال کی عبادت بھی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، اور محسوس کرنے کے لیے ہمیں دماغ عطا کیا گیا، دل دیا گیا، اتنی نعمتیں عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ مولا کیا احسان کیا؟ کیا تو نے آنکھیں عطا کی؟ یہ احسان ہے۔ ہمیں کان عطا کیے، یہ احسان ہے۔ زبان عطا کی، یہ احسان ہے۔ دل و دماغ عطا کیے، یہ احسان ہے۔ ہاتھ عطا کیے، یہ احسان ہے۔ پاؤں عطا کیے، یہ احسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے احسانات تو یہ میرے سارے ہیں، لیکن یہاں جس احسان کی بات ہے وہ یہ احسان نہیں ہے۔ بولا پھر کیا؟ فرمایا جس احسان کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہیں اپنا عظمتوں والا رسول عطا کر دیا، تمہیں اپنا
عزتوں والا رسول عطا کیا. آپ دیکھیں اللہ کے احسانات، اللہ نے کتنی کرم نوازی کی ہمارے اوپر. اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا. اللہ چاہتا درندوں میں پیدا کر دیتا، پرندوں میں پیدا کر دیتا، حشرات الارض میں پیدا کر دیتا، فرشتوں میں پیدا کر دیتا، لیکن نانا فرشتے سے انسان افضل ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. ارے میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. فرشتہ تو انسان کے آگے جبین نیاز کو خم کیے ہوئے ہے، سجدے کے اندر جھکا ہوا ہے. فرشتہ بھی پیدا نہیں کیا، انسانوں کے اندر پیدا کیا. لیکن یہاں انسان ہونے کا احسان اللہ نے نہیں جتلایا. دوسرا احسان اللہ نے کیا کیا؟ دوسرا احسان یہ کیا، ہمیں مسلمانوں کے اندر پیدا کیا. اللہ چاہتا یہودیوں میں پیدا کر دیتا، عیسائیوں میں پیدا کر دیتا، ہندوؤں میں پیدا کر دیتا، سکھوں میں پیدا کر دیتا، جتنے غیر اسلامی مذہب ہیں ان کے اندر پیدا کر دیتا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے باطل دینوں کی بجائے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا. لیکن اس پہ بھی احسان نہیں جتلایا. لیکن جب ہمیں مسلمانوں کے گھرانے کے اندر مصطفیٰ کی امت کے اندر پیدا کیا تو ساتھ ہی قرآن کے اندر اعلان کر دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا عظمتوں والا رسول عطا کر دیا. اللہ ذرا غور کرے، یہ اللہ رب العزت کا احسان چھوٹا احسان نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے تورات شریف کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو صدقہ کرے گی صدقے کا مال بھی خود ہی کھا جائے گی اور تو ان کے صدقے کو قبول بھی کر لے گا. مولا وہ امت میری امت کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ وہ تو میرے محبوب احمد کی امت ہے. پھر عرض کی مالک و مولا میں نے تورات شریف کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو نیکی کا حکم دے گی برائی سے منع کرے گی، مولا وہ امت میری امت کر دے. فرمایا موسیٰ وہ میرے کلیم احمد کی امت ہے. یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جس کی فلاں شان ہے فلاں شان ہے، مولا وہ امت مجھے عطا کر دے. اللہ فرمائے گا اے موسیٰ وہ تو میرے محبوب احمد کی امت ہے. اب جب اتنے سوال کیے اور مصطفیٰ کی امت میں آنے کی بات کی، اللہ رب العزت ہر سوال پہ ہر بات پہ یہی کہتا رہا کہ وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے، وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بات نہیں بن گئی تو اللہ کی بارگاہ میں اب انداز بدلا، سوال بدلا اور عرض کی مولا اگر اس محبوب کی امت مجھے عطا نہیں کرنی تو پھر مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے. آپ دیکھیے کیسی بڑی سعادت کی بات کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، ہمیں کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم نے سجدے نہیں کیے، ریاضت نہیں کی. جب دنیا کے اندر آئے تھے مسجد سے مؤذن رسول کو بلایا گیا، اس نے ہمارے کانوں کے اندر شہد سے میٹھا نام محمد دیا اور مبارک دی، اشہد ان محمدن رسول اللہ، اے دنیا میں آنے والے تجھے مبارک ہو مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا. سامعین ذی وقار یہ جو اعزاز ہے اللہ رب العزت کا، یہ جو اللہ رب العزت کا فضل ہے اور جس احسان کو اللہ رب العزت جتلا رہا ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے. تو کیسی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی اور فرما دیا کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا. جس نعمت پہ احسان جتلایا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اب مصطفیٰ علیہ السلام اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا اللہ کی نعمت ہے، تو ہم اسی بات کے اوپر تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے. اور اللہ کا اعلان بڑے خوبصورت الفاظ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے. مومنوں کے اوپر احسان ہوا ہے تو مومن خوشی منا رہے ہیں، جن پہ احسان نہیں ہوا نہیں مناتے تو نہ منائیں، ان کے تو مقدر میں گئی ہے. خوشی تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ احسان ہمارے اوپر ہوا ہے، ہمارے اوپر احسان ہوا ہے تو ہم اس کی خوشی بھی کرتے ہیں. پرانا ماحول تھا، پرانا زمانہ تھا، آج بھی کہیں کہیں یہ ریت روایت نظر آتی ہے. جس کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر درختوں کے پتے شری کے پتے باندھتے تھا اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے.
آج اسی کلیے کو، اسی قانون کو دیکھ کر آپ نگاہیں اٹھائیے جس کے گھر کے اندر لائٹیں لگی ہوگی، بتیاں لگی ہوگی اور حضور کی آمد کے جھنڈے لگے ہوں گے، وہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو یہ خوشی، یہ محبتیں میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔